بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ محترم وزیر اعظم صاحب نے منگلہ میں ٹربائن 5 اور 6 کا کوئی افتتاح کیا، اور اس سلسلے میں سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں، جو کہ بیسیکلی وہاں کے میزبان تھے، اور کشمیر کے آزاد کشمیر کے علاقے میں یہ تقریب تھی، اس میں سردار تنویر الیاس صاحب کا موقف میں یہ سمجھتا ہوں، اس کی میں تائید کرتا ہوں، اور فیڈرل گورنمنٹ کو انتہائی اس میں خفت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو شرمندگی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح وہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا، یقینی طور کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے انہیں کہا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے، اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ ان کی کوئی بات بعد میں سنی بھی نہیں گئی۔ اور دیکھیں، اس میں اگر وہ تقریر کے آخر کے اوپر وہ کوئی بات کرنا چاہتے تھے، ان کو ذرا اچھے طریقے سے بھی پہلے بھی ان کو بریف کیا جا سکتا تھا۔ سردار تنویر الیاس صاحب کا موقف یہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے بالکل اس تقریب کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی، اور مجھے اس کا کوئی دعوت نامہ نہیں دیا گیا۔ حالانکہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ باقی صوبوں کی نسبت جو ہے نا، وہ آزاد کشمیر کے جو ڈائنامکس ہیں، آزاد کشمیر کے جو معاملات ہیں، وہ ذرا مختلف ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ایک ہمارا ایک معاملہ ہے پوری دنیا کے اندر۔ ہم آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے ہمارا ایک موقف ہے، ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہم اس کے ایک دائی ہیں، اور ہماری پوری تحریک ہے، اور ہمارا ایک جذباتی لگاؤ ہے کشمیر کے حوالے سے۔ تو جب بھی کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے، یا اس میں ہمیں بہت ہی احتیاط اور بڑی اس میں باریک بینی سے چیزوں کو لینا چاہیے۔ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کے اندر پہلی بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت بڑے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو سب سے جو غلط بات یہ ہوئی ہے کہ سینٹورس مال جو ہے، جو کہ ایک تجارتی ایک مرکز ہے وہاں پہ، اور بڑی اسلام آباد کی ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں بڑے شوق سے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے تو ادروائز پاکستان کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ پہلے ہی بڑے محدود ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ سی ڈی اے جو ہے، اس نے جیسے یہ واقعہ ہوا ہے کہ سی ڈی اے نے فوری اس کو سیل کیا ہے، اور ان کو ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ نقشے کے حوالے سے وہ آلریڈی کوئی معاملات چل بھی رہے تھے۔ بھائی، وہ اگر آلریڈی سالوں سے معاملات چل رہے تھے تو اس وقت تو آپ نے سیل نہیں کیا، تو جیسے یہ واقعہ ہوا ہے فوری آپ نے سیل کر دیا، اور بعد میں پھر اس کو انہوں نے اوپن بھی کر دیا۔ یعنی دیکھیں نا، انتہائی بے لذت گناہ آپ جسے کہہ لیں، کہ آپ نے جو ہے اس میں ہزاروں لوگوں کی، سینکڑوں لوگوں کی اس کے اندر شاپس ہیں، جن لوگوں کا کاروبار ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو یا ان کو یہ کرنے سے کیا حاصل ہوا ہے سوائے شرمندگی کے اور ندامت کے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے بعد میں پریس کانفرنس بھی کی، اس میں 2-3 الفاظ جو ہیں جو کہ وہ غصے میں تھے، وہ جذبات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں ان سے نکل گئے، جس میں وہ بڑے بلو دا بیلٹ کچھ الفاظ جو ہے نا سردار تنویر الیاس صاحب سے نکل گئے۔ دیکھیں، یہ جو پوزیشنز ہوتی ہیں پرائم منسٹر کی، چیف منسٹر کی، وزیر اعظم، صدر، اس طرح کے جو بڑے عینی عہدے ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری جو ہے نا وہ پری ریکوزٹ ہوتے ہیں۔ بات کرنے میں بڑی محتاط بندہ بات کرتا ہے، کیونکہ وہ بات بڑی دور تک سنی جاتی ہے، اور پبلک کے اندر اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یقینی طور کے اوپر سردار تنویر الیاس صاحب غصے میں تھے، اور ان کا غصہ جائز بھی تھا، لیکن اس میں وہ 2-3 باتیں ان کے منہ سے جب انہوں نے شروع کی، بعد میں انہوں نے بڑی بیلنس گفتگو کی، لیکن سٹارٹ میں اگر وہ شاید وہ 2-3 الفاظ نہ بولتے تو میں اس سے اور ان کا قد بڑھتا۔ لیکن اس سارے واقعے کے اندر جو ہے نا وہ خفگی اور ندامت اور شرمندگی جو ہے نا وہ وفاقی حکومت کے حصے میں آئی ہے، اور انہوں نے انتہائی یہ ناقابل اندیشانہ قسم کا انہوں نے یہ کام کیا، اور وہ مال کو انہوں نے بند کیا۔ بھئی، اگر آپ پہلے سالوں سے اگر وہ آپ کے نوٹس وہاں سی ڈی اے کے چل رہے ہیں تو وہ چلتے رہتے، اس کا جواب بھی وہ دے رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور آپ کا اس کو وقتی طور پہ سیل کرنا، پھر بعد میں پریشر میں آگے اس کو اوپن بھی کرنا، تو وہ آپ کو اس سے شرمندگی ہوئی ہے۔ پھر بعد میں طاہر صاحب نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ علیحدہ پریس کانفرنس جو ہے نا وہ کھڑکا دی ہے، تو وہ بھی کوئی اتنی قابل ستائش نہیں تھی۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، اس کو بڑا باریک بینی سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ پھر وہاں پہ جب یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پہ بہت سارے ملکوں کے سفیر وہاں پہ موجود تھے، امریکی سفیر بھی اس تقریب کے اندر موجود تھے، اور یہ پھر تمام میڈیاز کے اندر یہ بات، میڈیا چینلز میں یہ بات چلی، اور پبلک کے اندر اس طرح کی بات جو ہے نا وہ پھر جاتی ہے۔
پبلک جو سمجھتی ہے کہ یہ دیکھیں جی آپ ہمارے آزاد کشمیر میں آپ ایک ٹربائن کے افتتاح کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، اس کے اوپر اور بھی بہت سارے ایشو ہیں جن کو میں اپنی یہ ویڈیو میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے اندر بہت سارے اور بھی معاملات ہیں، کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے پاکستان کے حوالے سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اوپر بات کرنے میں، وہاں پہ دیکھیں وہ پرائم منسٹر تھے، اگر ہم ان کو آن بورڈ کرتے، بھلے وہ پی ٹی آئی کے وہاں پہ پارٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں، ہم نے ان کو بطور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے طور پہ ہم نے دیکھنا ہے، اور ان کو باقاعدہ دعوت نامہ جانا چاہیے تھا، پورا پروگرام ان کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے تھا، ان کو وہ چونکہ ہوسٹ ہیں، میزبان ہیں، اور ان کو باقاعدہ اس کی آنرشپ دی جاتی، اور وہ اس میں ہوتے ان کی، اگر اس طرح کے ہم یہ بات کریں یا اس طرح کی ہم سپیس دیں تو یہ یقینی طور کے اس کے اوپر ہم بڑا یہ قابل ستائش عمل ہے۔ جو ہماری سیاست کے اندر رواداری ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ کچھ عرصے سے جو ہم سیاست کے اندر عدم برداشت اور ہماری جو انا پرستی ہے، انا پسندی ہے، وہ انتہائی خوفناک لیول تک پہنچ گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ضروری ہے ہماری سیاسی قیادت کے لیے کہ وہ اس پولرائزیشن کو ختم کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ختم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان دنیا کے، میں نے ایک ویڈیو اس کے اوپر پہلے کی تھی کہ پاکستان اس وقت جو ہماری یوتھ ہے، جو نوجوان نسل ہے، اس کا جو پرپورشن ہے 15 سے لے کے 25-30 سال کا، ہم ہائیسٹ پرپورشن میں رہنے والے ملکوں میں ہیں، یعنی یہاں پہ جو ہمارا جو یوتھ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ ہم ان کے لیے کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہماری سیاست کے اندر، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری سیاست میں، کہ ہم اس وقت ہماری جو پاکستانیت جو ہے، یا پاکستان کے ساتھ جو ہمارے جو محبت ہے، یا ہماری پہلے پاکستان والا جو ہمارا ایک جذبہ ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ترجیح دینا شروع کر دی اپنے ذاتی مفادات کے اوپر، ہماری ہمارے آڑے آ رہی ہے۔ ہمیں اس وقت جو ہے نا فوری طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں جو صورتحال اب یہ بن گئی ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فوری طور کے اوپر آپ پبلک کے سامنے جائیں، آپ پبلک سے اس کا مینڈیٹ لیں، عوام سے مینڈیٹ لیں، اور کوشش کریں۔ ہمارے پی ٹی آئی والے دوستوں کو بھی یہ چاہیے، وہ بھی اگر انہوں نے جو پہلے حکومت کی وہ دیکھیں، جب پہلی دفعہ ان کی حکومت تھی، بہت ساری چیزیں انہیں سیکھنے کے لیے ملی ہوں گی، بہت سارے تجربے ان کو حاصل ہوئے ہوں گے۔ سیاست کے اندر عدم برداشت جو ہے نا، آپ وہ عدم برداشت، دوسرے کو کارنر کرنا، یہ آپ وقتی فائدہ تو لے سکتے ہیں، ان دا لانگ رن نہیں لے سکتے۔ ہمیں ایک تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہماری اپنی گفتگو کے اندر شائستگی لانے کی ضرورت ہے، برداشت ضرورت، دوسرے کو سپیس دینے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ دونوں پارٹیز جو ہے نا یہ سمجھ لیں اور یہ معاملہ عوام کے اوپر چھوڑ دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان اپنی اصل ڈگر کے اوپر آ جائے گا۔ آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس وقت بڑے دگردوں ہیں، اسپیشلی جو ہے نا وہ معیشت کے حالات بڑے ہے نا وہ خراب ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ نے وہ بانڈ کی جو ہے وہ قسط کر دی ہے، تو پاکستان میں ایسی انشاءاللہ کوئی صورتحال نہیں کہ پاکستان کوئی دیوالیہ ہوگا، بالکل دیوالیہ نہیں ہوگا، اور پاکستان کے دوست اور وہ سب تمام سٹیک ہولڈر جن کا پاکستان کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، وہ کبھی بھی انشاءاللہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے نہیں دیں گے۔ اور اس طرح نہیں ہے ہم پاکستان، خدا نخواستہ کو سری لنکا والی پاکستان کی کوئی صورتحال نہیں ہے، پاکستان ایک مضبوط اور ایک سٹیبل کنٹری ہے۔ انشاءاللہ یہ جو معاشی مسائل ہیں ہم اس سے بھی نکل آئیں گے۔ آلویز جو ہے نا ہمارا ایٹیٹیوڈ اسرٹیو ہونا چاہیے، پازیٹیو ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ہمیں سپیس دینی چاہیے، تو انشاءاللہ پاکستان اس سارے مسائل سے باہر نکل آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔